अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद एहसान और आज ये वीडियो बनाना है क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। ख़ास करके इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उसका कुछ तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सरासर एक प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है मुसलमानों के अगेंस्ट। मैंने कुछ दिनों पहले ही सोचा था वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रमज़ान का टाइम चल रहा है, मौका बहुत कम मिलता है। देखिए मैं सुबह में वीडियो बना रहा हूँ, 6:30 के लगभग हो रहा है टाइमिंग। तो कहना का मकसद यही है कि आखिर में मुसलमानों को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों से इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, मुसलमानों ने क्या किया है जो उनसे इतना लोगों को डर है कि अगर ये लोग अगर बढ़ गए आगे तो उनका जीना हराम कर देंगे। मुसलमानों से क्या तकलीफ़ है। राम नवमी में देखिए मस्जिद में चढ़ के लोगों ने फ्लैग लहराया है, हनुमान चालीसा मस्जिद में बजाया है, मस्जिद में माइक में बजाया है। तो इतना नफ़रत कैसे फैल गया? क्या राम जी ने कह दिया था कि उनका रास्ता वहाँ मस्जिद में है? और ये तो कोई रिलीजन नहीं सिखाता कि दूसरे रिलीजन में जाके आप तकलीफ़ दें, उनको तकलीफ़ दें। ये तो उन लोगों को सरासर समझना चाहिए कि क्या ये तो बहुत गलत तरीका है ना। आप देखें कि मस्जिद में आके वो लोग ये सब कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे, आप आके नमाज़ पढ़े साथ में मुसलमानों के, लेकिन नमाज के अलावा वहाँ कुछ और करना ये तो गलत है, ये तो एक जुल्म है, एक ज़्यादती है। यही अगर मुसलमान करने स्टार्ट कर दिया तो फिर तो जंग हो जाएगी। लेकिन मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान ये काम करे। और आने वाला टाइम में क्या क्या होगा मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुसलमानों के अगेंस्ट में तो पूरा प्लानिंग बैठा हुआ है। ये देखिए हिजाब का इशू कैसा उठाया उन्होंने, हिजाब बैंड करा दिया। हिजाब जो दुपट्टा स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसी को अगर सर पे लपेट लिया जाए तो उससे उनको तकलीफ़। अब नेक्स्ट क्या आया था? हलाल मीट बैंड हो जाएगा। हलाल मीट बैंड भी हुआ यूपी में कुछ दिनों के लिए कि आप झटका वाला खाना खाइए। भाई मेरी मर्ज़ी है, हम जो भी खाएं, हलाल खाएं, झटका वाला खाएं, आपको क्या तकलीफ़ है उससे? नहीं, हलाल मीट नहीं खाइए। अब आया है कि मस्जिद में माइक में अजान नहीं होगी क्योंकि लोगों को तकलीफ़ होती है। भाई लोगों को तकलीफ़ अगर होती है तो उससे बहुत चीज़ों को लोगों को तकलीफ़ होती है। अगर मुसलमान यही कहना स्टार्ट कर दे कि हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे पूजा पंडाल होता है, तो पंडाल में भी लोगों को तकलीफ़ होती है, वहाँ भी माइक लगता है। फिर शादियों में डीजे बजता है, वो भी बंद कराना चाहिए। तो जहाँ जहाँ साउंड पोल्यूशन होता है वहाँ आपको रोकना चाहिए। ये क्या एक ख़ास मोहब्बत है आपको मुसलमानों से कि वहाँ का मस्जिद का माइक को आप बंद कराना चाह रहे हैं? मुसलमानों से इतनी आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? रामनवमी में आप भेजते हैं लोगों को कि झगड़ा करवाओ, आपस में दो बात हो, झगड़ा हो, दंगा हो। ये नहीं भेज सकते हैं, ये कोई रूल नहीं लगा सकते हैं कि आप मुसलमानों के साथ कारोबार करिए, नॉन मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम मिलकर कारोबार करिए ताकि ग्रोथ हो उनका, उनकी सोसाइटी का, आने वाले जनरेशन का, और यहाँ तक कि जीडीपी बढ़ जाए। अच्छा, जीडीपी से याद आया, जीडीपी हमारा कितना गिरा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट तो हद से ज़्यादा होते जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ते जा रहा है। फूड क्राइसिस कुछ दिनों में ना हो जाए, खुदा से यही दुआ है कि फूड क्राइसिस ना हो जाए इंडिया में। इस सब के मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है। पेट्रोल का दाम कितना आसमान छू रहा है। अगर मुसलमानों से आपको इतनी तकलीफ़ है तो मुसलमान कंट्री से सामान क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट यहाँ क्यों करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दीजिए। तेल वहाँ से ले रहे हैं, वही तेल में आप टैक्स लगा रहे हैं, डबल ट्रिपल, वही टैक्स से आप कमा रहे हैं और वही मुस्लिम के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। मुस्लिम से ही कम, मुस्लिम कंट्री से लेके कमा रहे हैं और मुस्लिम के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर मुस्लिम से आपको इतना ही नफरत हो गया है तो क्यों यूज़ कर रहे हैं मुसलमानों का सामान, बाहर से क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यही बात है कि मुसलमानों से ही सामान लिया जा रहा है, टैक्स लगा के बेचा जा रहा है और मुसलमानों के अगेंस्ट ही यूज़ किया जा रहा है। कब तक का इंसान सब्र करेगा? सब्र का भी एक पैमाना रबरेज होता जा रहा है, अब एक हद होता है। अब सब्र बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है। अब मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस में उतरना पड़ेगा। अगर वो आज आपकी मस्जिद में घुस रहे हैं तो कल आपके घर में घुसेंगे। तब तक क्या आप चुप बैठेंगे?
یہاں تک بڑے بڑے لیڈروں نے بھی کچھ نہیں کہا رام نومی کا موقع پر. میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے کہا لیکن باقی سب خاموش رہے. کہاں گئے بھائی سب سوشل ایکٹیوسٹ؟ کہاں گئے سب بڑے بڑے نیتا؟ کہاں تھے ان لوگ؟ کیوں یہ مائنورٹیز کے اوپر کیا جا رہا ہے اسی کے لیے آپ خاموش ہیں؟ تو یہی بات ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ کیا کرتا تھا، مائنورٹیز چھوٹے طبقے کو ٹارگٹ کرتا تھا، ان سے ٹیکس وصولتا تھا، ان سے کام کرواتا تھا. تو جب چھوٹے طبقے میں جب یہ بات ناگزیر ہو جاتی تھی، جب پسند نہیں آتا تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آواز اٹھاتے تھے، یا بادشاہ کو تخت سے نکال دیتے تھے یا پھر شہید ہو جاتے تھے. وہی دور آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ بادشاہ جو بیٹھا ہے بن کر وہ ظلم کرتے جا رہا ہے مائنورٹیز کے اوپر. کوئی بھی ریلیجن میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جھگڑا کریں، لڑائی کریں. اسلام بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارو، آپس میں بھائی چارگی میل جول کے ساتھ زندگی گزارو. لیکن جب اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر جب جنگ کا میدان تیار ہو جائے، جب جنگ میں اترنا پڑ جائے تو چوڑی پہن کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا. تو کیا کرنا ہے؟ فضر بر رکاب، مطلب آپ سب جانتے ہی ہیں. تو اس سے اچھا جنگ کر کے کس کو فائدہ ہونے والا ہے؟ جو تخت میں بیٹھا ان کو، کیونکہ ان کے بچے، ان کی جنریشن نیکسٹ کہاں بھی پڑھتے ہوں گے اور وہ باہر بزنس کریں گے، باہر جاب کریں گے. اور جو لڑائی کر رہا ہے کون ہے؟ عام پبلک ہے. اب آپ دیکھیے، جو آپ رام نومی میں آ رہے ہیں مسجد میں، یا پھر ابھی جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں آپ لوگ آ کے، تو وہاں پہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ نارمل لوگ آ رہے ہیں. تو نارمل لوگ کا نیکسٹ جنریشن جب آئے گا تو وہ لوگ کیا دیکھے گا؟ یہی میرے باپ دادا نے کیا تھا. ارے ان کے لیے تو کچھ بچا کے جائیے، ان کے لیے تو کچھ کر کے جائیے. آپس میں جھگڑا کرنے سے اچھا آپ میل جول کر کے رکھیے، بزنس کریے، گروتھ کریے. اگر جو ہائر کوالیفیکیشن میں وہ بتائیے کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. جاب کا لیے بتائیے، نیو جو اتنا ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے آپ بتائیے کہ یہ پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں مل کر کے. لیکن جو لیڈر ہے وہ تو بیٹھے ہوئے کہیں اور. لاسٹ ایئر دبئی میں IPL ہو رہا تھا تو دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے شیخ لوگ کے ساتھ، اور یہاں پہ آپس میں جھگڑا کروا رہے ہیں. فائدہ کس کو ہے؟ ان لوگ کے پاس تو پیسہ بھی بہت ہے، کروڑوں ہے، تو ان لوگ تو اپنی زندگی آرام سے گزار لیں گے. تکلیف کس کو ہونے والی ہے؟ عام پبلک کو، ہم کو اور آپ کو، آنے والے جنریشن کو. کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی ریلیجیس ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جنگ کرے یا پھر دوسروں کو مارے پیٹے. کوئی ایسا نہیں کہتا ہے، اسلام بھی نہیں کہتا ہے. اور تو یہی بات ہے کہ آپس میں اتحاد رکھیے. بڑے بڑے NGO ہیں اور آپ کا سوشل ایکٹیوسٹ بڑے بڑے ہیں، لیکن کوئی NGO، کوئی فاؤنڈیشن میں نے بڑا دیکھا نہیں جو آواز اٹھائے اس کے خلاف. نہ پروٹیسٹ نکالا ابھی تک. دلی میں شاید کوئی پروٹیسٹ ہونے والا ہے کل فرائیڈے کے دن، لیکن وہ بھی کس لیے؟ کیونکہ جیسے بھی کیا کیا کہ پتہ ہی آپ کو، مسجد کے سامنے جتنے بھی کہہ رہا ہے انلیگل کنسٹرکشن آ کے توڑ دی. جب تک کہ وہ لوگ ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، انلیگل کنسٹرکشن بول کے توڑ دے رہا ہے. اور یہاں تک کہ جب آپ 10 بجے آپ کو مل گیا پرمیشن سپریم کورٹ سے کہ آپ نہیں توڑ سکتے، لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب تک میرے پاس پروسیجر نہیں آئے گا، پورا ڈیٹیل نہیں آئے گا، تب تک ہم روکیں گے نہیں. تو نیکسٹ جب آرڈر آیا 11 بجے، جب میور آئے تب جا کے وہاں پہ انہوں نے JCB توڑنے سے روکا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا بھی رول کو بھی نہیں مان رہے، ان کی بھی پرمیشن کو آپ جوتے کا نیچے رکھ رہے ہیں، یہ کوئی ایکسکیوز دے رہے ہیں. یہاں دیکھا جائے کہ انسٹا مارٹ، جیو مارٹ، انسٹا مارٹ، سویگی انسٹا مارٹ اور نہیں جانے کتنے بھی ہیں، پیزا ہٹ والے 30 منٹ میں ڈیلیوری دیتے ہیں. انسٹا مارٹ ابھی 10 منٹ میں ڈیلیوری مل رہا ہے. ان لوگ کا آپ کو بات پتہ چل جاتا ہے، ان لوگ کو آرڈر لیکن آپ پتہ چل جاتا ہے 10 منٹ میں آنے والا ہے. لیکن کورٹ کو آرڈر 1 گھنٹہ کے بعد جب میور آتے تب آپ کو آرڈر فالو کرنا پڑتا ہے. یہ پورے ایک سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ابھی دیکھیے کتنے بچے جو وہاں پہ، جو ماں ہے، جو بیٹے ہیں، جن کا گھر چلتا تھا وہاں کاروبار سے، وہ لوگ ابھی کہاں جائیں گے؟ JCB کا آپ کے پاس توڑنے کا پرمیشن کہاں سے آیا؟ بنا پرمیشن کا آپ توڑنے لگ جا رہے ہیں. پرمیشن ہے بھی، پرمیشن آیا کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات، پوری انڈیا میں تو 70% 60% انلیگل کنسٹرکشن کیا ہوا ہے. تو آپ سب کو توڑیے. دلی میں بہت سارا انلیگل کنسٹرکشن کیا ہوا ہے، سب کو توڑیے. خالی مسجد کے پاس توڑنا ہے آپ کو. اسی کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سیلف ڈیفنس پہ اتر جائیں. کیونکہ جتنے بھی لوگ JCB کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، 1500 ملٹری یا پھر اس سے بھی زیادہ لوگ پولیس لوگ تعینات تھے، لیکن اس سے تو زیادہ پبلک تھے.
اگر وہ جیسے بھی کے پیچھے دیکھنے والے اگر آگے آتے تھے، جیسے بھی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کتنے کو وہ لوگ مارتے ہیں، کتنے کو وہ لوگ جیل میں ڈالتے ہیں، آخر میں رک ہی جاتا نا. تو یہی بات ہے، سیلف ڈیفenس میں اترے. صبر کرنا ہے لیکن سیلف ڈیفenس بھی کرنا ہے. اللہ ان لوگ کے ساتھ ہے جو نڈر ہے، جو بے خوف ہے. سستی لوگ کے ساتھ، بزدل لوگ کے ساتھ اللہ نہیں ہے. آپ کو ہمت کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ کا کیا بھی مدد آئے گا. جو فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں جا کر، ابھی ان کا باڈی کہاں پہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا نعوذ باللہ، لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ. اس کے پاس بھی پیسہ پاور بہت تھا. کتنے سال، 40 سال، 50 سال. اس کے بعد تو آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے. بوڑھے میں بھی آپ لوگ کو آپ کا فیملی نہیں پوچھتا ہے. ایسا دور آ گیا ہے. تو کتنا ظلم کریے گا لوگوں کے اوپر. ایک ٹائم آئے گا جو پھر آپ کو بھگتنا ہوگا یہ. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپس میں اتحاد رکھیے. جھگڑا لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ویڈیو سے یہی بتانا تھا کہ آپس میں اتحاد رکھیے، بھائی چارگی پیدا کیجیے. عید کو آپ لوگ خراب کرتے جا رہے ہیں، رمضان کو خراب کرتے جا رہے ہیں. سیو یوکرین آیا تھا، سیو پیلسٹین بھی آنا چاہیے، سیو انڈیا بھی آنا چاہیے. پیلسٹین میں بھی کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی خبر نہیں. ہر عید، ہر رمضان کے ٹائم لاسٹ ٹائم میں بھی ویسے ہی کیا تھا، اس سال بھی ویسے ہی کر رہا ہے، عید کو خراب کر دے رہا ہے. تو آپ لوگ سے یہی گزارش ہے، اور مسلمانوں سے خاص کر یہی گزارش ہے. اور جو اچھے مائنڈ کے لوگ ہیں، جو نان مسلم میں بھی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو ان لوگ کو بھی ساتھ میں آنا چاہیے، اتحاد کرنا چاہیے اور فرنٹ میں آنا چاہیے. فرنٹ میں آ کے روکنا چاہیے، سیلف ڈیفینس کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو. کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے، انصاف پہلے ہونا چاہیے. لوگوں کو جو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیسے عمر خالد بھائی اور بھی کئی لوگ ہیں جو سوشل ایکٹیوسٹ جو NRC کے خلاف آواز اٹھائے تھے، ان کو جیل میں بھر دیا ہے. ان کا کوئی کرائم نہیں تھا، خالی وہ اسپیچ دیا کہ وہ بھی بھڑکاؤ نہیں، نارملی اس میں ان لوگ اگینسٹ بھر دیا. اور جو دلی رائٹس میں گولی چلایا تھا اور نہیں جانے کتنے بھڑکاؤ اسپیچ دیتے ہیں لوگ، ان لوگ کو جیل میں نہیں بھرا کیونکہ ان لوگ کا راج ہے نا. لیکن یہی بات ہے، مسلمانوں کے ساتھ دیکھیے کتنا فائدہ ہے. اگر آپ جیل میں بھریں گے تو اللہ سے ملاقات کا موقع ملے گا آپ کو تنہائی میں. اور اگر شہید کریں گے تو مار دیں گے تو شہید کا مقام بہت بلند ہے. اگر انڈیا سے نکال دیں گے، کوئی اور کنٹری بھیج دیں گے، تو اس میں بھی فائدہ ہے کہ اللہ قدرت نیچرل دیکھنے کا موقع ملے گا. کیا پہاڑ، کیا آسمان، کیا زمین. اسی کے لیے مسلمان سے ٹکرائیے مت. مسلمان اگر اپنے اوپر آ گیا تو اس کا تو مرنا بھی شہید ہے اور جیل جانا بھی اللہ سے تنہائی میں ملاقات ہے. اسی کے لیے بھڑکاؤ بیان کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپس میں اتحاد رکھیے، میل جول رکھیے، بزنس کریے. جھگڑا لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپس میں نقصان ہے. اسی لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایک ساتھ مل کر رہیں. تھینک یو. السلام علیکم.